آج سوال بھی مجھے کرنے ہیں, جواب بھی مجھے دینے ہیں. ڈپارٹمنٹ سے تو سوال بنتا ہے نا سر. 3 پولیس والے شہید کر دیے گئے, پولیس والوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. فیضان بٹ خراسان سے تربیت لے کے واپس آتا ہے. واپس آیا تو 6 پولیس آفیسرز کا یہ ٹارگٹ لے کے آیا, باقاعدہ رجسٹرڈ ٹارگٹ. اس کو مالی امداد بھی دی گئی, اس کو ویپنز بھی دیے گئے. یہ موٹر سائیکل پہ سوار ہو کے نکلتا ہے اور مختلف مقامات پہ 3 پولیس افسران کو. بھائی نے خراسان سے ٹریننگ لی ہے, کہیں وہ وہاں تو نہیں ہے. پہلا سافٹ ٹارگٹ, آسان ٹارگٹ سامنے لایا گیا. آلدو یہ لاہور پولیس بہت بڑے سانحہ سے بچ گئی ہے, ورنہ ان کی لسٹ میں اور بھی لوگ تھے. سر یہ بہت بڑا سانحہ رونما ہونا تھا. سر جو ویپنز ان کو دیے گئے تھے, SMG, وہ بڑے جدید ویپنز تھے. اور جو پوائنٹ آ گیا ہے کہ جس پوائنٹ پہ اب مزید کارڈن آف کرنا ہے, یہاں پہ یہ جو لڑکے ہیں شہزاد, فاروق اور عمار, ان کو ایک بچہ ملتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ جی میں نے بندوقاں والےاں نوں ادھر جانے ویکھے. وہ اپنی ایلیٹ فورس کے ساتھ وہاں موجود تھے اور انہوں نے سرچ آپریشن سٹارٹ کر دیا. یہ وہاں چلے گئے. اب وہاں پہ سر پانی ہے, کیچڑ ہے, کچی چھتیں ہیں, سرکی کی, کانے کی. اب یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان چھتوں سے جتنی بھی اوپر کی چھتیں ہیں اور اس ایریا کو ہم مکمل طور پہ روف ٹاپ سے کور کر لیں. مورچہ زن ہو جاتے ہیں, سنائپرز لگ جاتے ہیں, آبزرور پوسٹیں لگا دی جاتی ہیں. اور یہ ہے وہ پوائنٹ جس پوائنٹ پہ ایک شخص اور مل جاتا ہے جو کہتا ہے کہ جی 2 لوگ میرے گھر میں ہیں, میرے 3 بچوں کو اور میری بیوی کو, کیونکہ پتہ چل گیا. اب پولیس ساری کی ساری آ چکی ہے, اور کی بھی جو سینئر کمانڈ ہے وہ بھی پہنچ گئے, لیکن یہ آؤٹر موسٹ کارڈن پہ ہے. باتھ روم میں سے ایک پوائنٹ سے 2 یا 3 اینٹیں نکلی ہوئی ہیں, اس کو مورچہ بنا لیا, اس کو مورچہ بنایا ہوا ہے اور فائرنگ ہو رہی ہے. اس پوائنٹ پہ یہ جو ایلیٹ کے جوان ہیں نا جی, CCD ماڈل ٹاؤن اور CCD اقبال ٹاؤن, یہ اس مورچہ پوائنٹ سے فائر کرتے ہیں. اور پھر یہ کیمرہ سے, وہ جو کیمرہ ہوتا ہے وہ کیمرہ سے دیکھتے ہیں. نو ایک ٹارگٹ تو نیوٹرلائز ہو گیا, ریحان. اب رہ گیا بابا. کیا ہو سکتا ہے؟ بلاسٹ, خود کش جیکٹ یا کوئی بلاسٹک مٹیریل. اب پولیس کے پاس اینگل ایک ہی ہے کہ وہ تھوڑا سا نیچے بیٹھ کے گھٹنوں پہ تو ایسے فائر کریں کہ وہ. ناظرین, لاہور پولیس کے 3 جوانوں کو ٹارگٹ کر کے شہید کرنے والے باپ بیٹا دہشت گرد یہاں سے تو بھاگ گئے, لیکن پنجاب پولیس نے انہیں بھاگنے کا موقع فراہم نہیں کیا. کارڈن آف کیا گیا ایک علاقہ جہاں سے دونوں دہشت گردوں کو آپریشن کے ذریعے جہنم واصل کیا گیا. CCD, CTD اور پنجاب پولیس کی مشترکہ کارروائی میں دونوں جہنم واصل ہوئے. اس آپریشن کی کیا کہانی ہے, کس طریقے سے پولیس نے یہ کارروائی کی, آپریشن کی ایک ایک بات آپ تک پہنچاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق CI آفیسر ظہیر الدین بابر اعوان صاحب. اچھا اعوان صاحب, لاہور کی فضا بڑی سوگوار ہے. 3 پولیس والے باوردی محافظ ہمارے شہید کر دیے گئے, اور کیا وجہ ہے؟ پولیس والوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, پولیس سافٹ ٹارگٹ ہے یا پھر ٹریننگ کی کمی ہے, SOPs کو فالو نہیں کیا جاتا؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ 13 اگست 2026 کے حوالے سے بات کریں. بالکل. لاہور کے لیے بڑا ایک دکھی یہ سانحہ ہے, نہ صرف پولیس کے لیے بلکہ عام عوام کے لیے بھی. ویسے سانحہ کا نام بالکل سانحہ ہے. وزیر صاحب, پولیس کی سیکیورٹی کے حوالے سے, ٹریننگ کے حوالے سے تو ہم بعد میں بات کریں گے. یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ اس کی بڑی ہسٹری ہے. یہ 1-2 دن کا واقعہ نہیں ہے, میری بات آپ فالو کر رہے ہیں, اس کی ایک ہسٹری ہے. اگر آپ تھوڑا سا ماضی میں جھانک لیں, 2013 میں ایک ناصر ملتانی, ایک مذہبی جماعت کے, وہ انڈر پاس کے قریب ان کو شہید کر دیا گیا, انہیں شہید کر دیا گیا تھا. اور پھر اس کے کچھ ہی دن بعد اہل سنت والجماعت کے شمس الرحمان, ان کو شہید کر دیا گیا. اور بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ یہ پھر وہی فرقہ وارانہ دہشت گردی شروع ہو چکی ہے. یہ کیا دونوں فرقوں میں یا دونوں جماعتوں میں تضاد یا اختلاف کا باعث کروانے کے لیے یہ کام کیا گیا کہ وہاں پہ دنگے فساد شروع ہو جائیں؟ یہ اسی لیے کیا گیا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں سے جو خول ملے, مولانا شمس الرحمان شہید اور ناصر ملتانی شہید کے جائے وقوع سے جو خول ملے,
ان کو جب ان کا ٹیکنیکل ایگزامینیشن ہوا تو وہ دونوں ایک ہی پسٹل سے چلائے گئے بلٹس تھے. دس از ویری امپورٹنٹ. اور پھر یہ تفتیش کے دوران جب معاملات پہ غور و خوض شروع ہوا تو ایک کرہ نکلا رؤف گجر، جو آج بھی جیل میں ہے. جو آج بھی جیل میں ہے. رؤف گجر گرفتار ہوا اور وہ جوڈیشل چلا گیا. یہ ہے 2013 کی وہ داستان جہاں سے یہ والا قصہ شروع ہوتا ہے. فیضان بٹ، ریحان بٹ کا بڑا بھائی، فیاض بٹ کا بیٹا. یہ سر چھوٹا موٹا اٹھائی گیرا تھا، چھوٹی موٹی چوریاں، پک پاکٹنگ، مطلب اٹھائی گیرا، کوئی بڑا کرمنل نہیں تھا. اس پہ ایک ایف آئی آر لانچ ہوتی ہے 13/20/65 کی اور یہ جیل چلا جاتا ہے. یہاں سے بدقسمتی کا جو چیپٹر ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے. اس کی ملاقات ہوتی ہے جیل میں رؤف گجر سے. رؤف گجر جیل میں کم عمر تھا. He was a boy at that time. جیسے آج آپ لے لیجئے ریحان کو 19 سال عمر ہے ریحان کی. تو رؤف گجر چونکہ جماعت الاحرار کا ایک سرگرم رکن تھا اس کالعدم تنظیم کا، تو وہ اس کی برین واشنگ شروع کر دیتا ہے جیل میں. اور پھر جیل سے اپنے ریسورسز استعمال کرتے ہوئے اس کا جرمانہ ادا کرتا ہے. اس کی بیل کرواتا ہے. تقریباً 6 یا 8 لاکھ روپے بھرتا ہے اس کے. نہیں، اچھا، 13/20/65 کا مقدمہ تھا. 10-12 ہزار روپیہ میکسیمم ٹوٹل خرچ ہوا ہوگا. مطلب تب تو شاید اس سے بھی کم خرچ ہوا. ٹھیک ہے. 13/20/65 ویسے ہی ایک بیلیبل آفینس ہے، اس میں ضمانت ہو جایا کر. لیکن رؤف گجر جس سیل میں ہے یا جس جگہ میں جس ایریا میں ہے وہ تو ہائی ڈیفینسو ہے، تو ان کی ملاقات کیسے ہوگی؟ الگ الگ نہیں رکھا جاتا؟ دیکھیں سر، بات اس طرح سے ہے کہ جیل میں ملاقات ہوتی ہے، الگ ہوتا ہے، ان کے سیل الگ ہیں، لیکن ایک وہ وقت ہے جس میں بریک ٹائم جیسے ہوتا ہے وہ کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے کہ آپ بیٹھ جائیں، کھا لیں پی لیں. رؤف گجر نے جیل میں اس کو اپنی شرن میں لے لیا تھا، اسے اپنی دست شفقت اپنا دست رکھا. شفقت میں لے لیا تھا، اپنی پناہ میں لے لیا تھا، اور اس کی مکمل طور پہ برین واشنگ ہوئی. اوکے. پھر اس کی جب بیل ہوئی تو جو امیر اس وقت تھا جماعت الاحرار کا مرکزی، اس کو ملوایا گیا. اسے بتایا گیا کہ تم باہر جاؤ گے اور تم نے سیدھا فلاں شخص کے پاس جانا ہے، وہ تمہاری ملاقات کروائے گا اور پھر تم بے فکر ہو جاؤ، پھر ہم تمہارے ساتھ ہیں. سر یہ جاتا ہے خراسان ٹریننگ کے لیے. جماعت الاحرار کے امیر اس کو خراسان بھیجتے ہیں. اب جب یہ خراسان جاتا ہے تو خراسان میں اس کو جو ٹریننگ دی جاتی ہے اس کی ذرا کڑیاں ملا لیجئے. میں آپ کو تھوڑا سا ماضی میں لے جانا چاہ رہا ہوں، غور کیجیے گا. میں نے مختلف پروگراموں میں یہ عرض کیا ہوا ہے کہ جو دہشت گرد ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. میں نے آپ کو ایک محرم علی کا قصہ بھی سنایا، جس کی تفتیش آپ نے چھوڑ دی تھی، جس کی میں نے تفتیش چھوڑ دی تھی. جب انسان ہے ہی نہیں کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ اپنی محلے کی مسجد میں اگر بلاسٹ کر سکتا ہے تو وہاں اسی کے بچے کوئی 3 سال کا 5 سال کا، اور اس نے فٹ سے جواب دیا تھا میں کر دوں گا. جی یس، ہائی کمانڈ کہے گی میں کر دوں گا. میں نے اس وقت یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ ذہنی طور پہ مفلوج ہے. بالکل، یہ دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں. اور پھر شاید اگر آپ کو یاد ہو، میں نے آپ کو ایک اور واقعہ بتایا تھا ادھر سے جھنگ سے متعلقہ اور فیصل آباد سے متعلقہ. اس میں بھی میں نے آپ کو آف کیمرہ ایک بڑی خاص بات بتائی تھی، وہ درزی سے متعلقہ. پھر میں نے آپ کو یہ بھی عرض کیا تھا کہ جب ان کی آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، تو وہ بھی چندے کی بنیاد پہ ہو جایا کرتے ہیں. دین میں جو مسلمان ہے اس کا تو چندے سے تعلق ہی نہیں. ہاں، بات فالو کر رہے ہیں میری؟ بالکل.
تو یہ فیضان بٹ وہاں سے خراسان چلا جاتا. خراسان سے تربیت لے کے واپس آتا ہے لاہور پاکستان. اور جب یہ واپس آیا تو باقاعدہ کرمنل بن چکا یہ تھا. ٹریننگ لے کے آیا اور ٹارگٹ لے کے آیا 6 پولیس افسران کا. اسے ٹارگٹ یہ دیا گیا کہ آپ نے جا کے ان ایام میں, جیسا کہ اب یہ 14 اگست کے حوالے سے ایک بڑا دن, پاکستان کی آزادی کا دن, لوگ خوشیاں منا رہے ہیں, لوگ بھنگڑے ڈال رہے ہیں, اور اس سے ایک روز قبل یہ سانحہ. تو یہ جو خراسان سے واپس آیا تو 6 پولیس آفیسرز کا یہ ٹارگٹ لے کے آیا, باقاعدہ رجسٹرڈ ٹارگٹ. اس کو مالی امداد بھی دی گئی, اس کو ویپنز بھی دیے گئے. اب یہاں آ کے ون بیڈ ڈے یہ موٹر سائیکل پہ سوار ہو کے نکلتا ہے اور مختلف مقامات پہ 3 پولیس افسران کو شہید کر دیتا ہے. فیضان بٹ. یہ جو واقعہ پیش آیا ہے, جس دن یہ واقعہ پیش آیا, ہم سب اس وقت آپ پولیس میں تھے. یہ والا جو واقعہ ہے نا, یہ موجودہ particular 13 اگست واقعہ, اس میں ہم سب لوگوں نے پھر گفتگو کی اور پھر اپنے جو تھا میموری کو ریکال کیا 13 والی, اور پھر اس کے بعد یہ جو فیضان بٹ والا واقعہ تھا, تو یہ جو ریحان بٹ والا واقعہ یہ بالکل سملر. کتنی سملیرٹی ہے, فٹ پرنٹس ان کے سملر ہیں. جی. 3 لوگ فیضان بٹ نے ایک ہی ون گو میں شہید کیے, اور سیم یہی والی سچویشن کریٹ ہوئی تھی تب لاہور میں. سیم اتنی ہی پینک کریٹ ہوئی تھی, فورس میں اتنی ہی بددلی پھیل گئی تھی. پولیس افسران سوچنے پہ مجبور ہو گئے تھے کہ یہ کون آ گیا, یہ کون آ گیا. سیم فیضان بٹ کا واقعہ. اب فیضان بٹ جو ہے اس کی ریکی کرتا ہے عدیل عاشق, دی دین اسسٹنٹ سب انسپیکٹر آف CTD. اچھا, یہ CTD میں تعینات تھے. اور اس کی ڈیوٹی تھی اس نوعیت کے ٹارگٹس کی نگرانی, اس نوعیت کے ٹارگٹس کی انفارمیشن کلیکٹ کرنا, اور پھر جو آپریشنز کی ٹیمز ہوتی ہیں وہ اس پہ ایکشن لیتی ہیں. اب سر ٹارگٹ ہو جاتا ہے فیضان بٹ, اور اسے CTD اریسٹ 2024 میں, جی 24 کا واقعہ ہے, اسے اریسٹ کر لیا جاتا ہے. اور پھر فائنلی وہی ایک پٹائی سی صورتحال ہے کہ کرول گھاٹی کے قریب پولیس مقابلہ ہوا, ساتھی چھڑانے آیا اور فیضان بٹ وہاں پہ مارا گیا. فیضان بٹ جو ہے وہ ویپنز برآمدگی کے لیے جا رہا تھا, 3 پولیس آفیسرز کو شہید کیا. یہ ذہن میں رکھیے, اپنی فیملی کے لیے ہم پولیس والے مر جائیں گے یا مار دیں گے, یہ ممکن نہیں ہے. یہ تو دنیا بھر کا اصول ہے نا, ظاہر ہے باوردی پولیس والے پہ آپ جب اس طرح کا ایکٹ کرتے ہیں تو لاکھ اختلاف ہو آپ کو کسی بھی سسٹم سے, پورا سسٹم تو ٹھیک نہیں ہو سکتا, لیکن یہ تو نہیں کہ آپ جب گرفتار ہوا تھا تو یہ جو ریحان ہے یہ چھوٹا تھا, یہ 13 سال کا تھا, یہ بھی اس کے ساتھ گرفتار ہوا تھا, دونوں اکٹھے تھے. ریحان قدرے کم, یہ 2019 کی بات ہے. جی یہ جو ریحان ہے جب یہ گرفتار ہوا ہے, 24 کی بات کر رہا ہوں, 24 کی, جی میں آپ سے 24 کی بات کر رہا ہوں, جب گرفتار ہوا ہے ریحان. تو جب ریحان گرفتار ہوا ہے تو ساتھ فیضان پہلے سے گرفتار تھا اور وہ واقعہ کر چکا تھا. 2022 میں واقعہ, پھر 2023 میں جو 302 کی FIRs ہیں. اب اس میں ریحان کو چھوڑ دیا گیا کم عمری کی وجہ سے, کم عمری کی وجہ سے اس کے والد کے سپرد کر دیا گیا. یہ بچہ ہے اور اس کی نسبت کوئی ایسی کارروائی بھی سامنے نہیں آئی تھی. اس مقام پہ ریحان کو کیچ کر لیتے ہیں اور ریحان چلا جاتا ہے خراسان. اچھا, افغانستان. ٹھیک ہے, یہ خراسان چلا گیا, پھر اس نے ٹریننگ لی اور واپس آیا. وہاں سے ٹریننگ لی, ویپنز لیے,
پیسہ لیا اور واپس آیا. سیم ٹارگٹ جو فیضان کو ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ پولیس افسران پہ حملہ کرنا ہے, پینک کریٹ کرنی ہے, تاکہ ایک خوف کی فضا اور دن بھی ایسا کہ جس میں خوشیاں منا رہے ہیں لوگ سارے, لوگ خوشیاں منا رہے ہیں, اور ساری پولیس باہر ہے. اب جب فیضان واپس آیا ہے تو اس نے یہ کارروائی کی ہے. اور اس سے قبل دسمبر 2024 میں وہی عدیل عاشق سب انسپیکٹر, جو کہ اس وقت اے ایس آئی تھا, ڈسٹرکٹ پولیس لائنز لاہور میں تعینات تھا, اس ایما پہ, اس طاقت کے بل بوتے پہ, اس بیکنگ کے بل بوتے پہ اس نے عدیل عاشق کو, یہ نوٹ کر لیجئے, اسی پہ ہمیں بات کرنی ہے, عدیل عاشق کو فون کیا, دھمکی آمیز. اسے اتنا لائٹ لیا گیا, یس 506 کی ایف آئی آر اور بات ختم. 506 25D کی ایف آئی آر, بہت نارمل ایف آئی آر. کہانی گم. کسی نے غور نہیں کیا کہ بھائی کس کا ہے, اس کی ہسٹری کیا تھی, وہ پولیس افسران کو شہید کیا اس نے, اور پھر فائنلی وہ کس نتیجہ تک پہنچا. میں اس مائنڈ سیٹ کے شدید خلاف. تو عدیل عاشق کی موت, عدیل عاشق کی شہادت پولیس کی نیگلیجنس کی وجہ سے ہوئی. جی آگے چلتے ہیں. یہ سارے تلخ جملے آپ بعد میں بول لیجیے. نہیں, مجھے دکھ ہو رہا ہے. جی مجھے بھی دکھ ہو رہا ہے, مجھے دکھ ہو رہا ہے جب آپ دیکھیں کہ میں شدید غم میں ہوں, شدید غم میں ہوں, تو آپ مجھے دیکھیں گے کہ میرے چہرے پہ تاثرات ایسے نمایاں ہو جاتے ہیں کہ وہ اس میں خوف کم, غم و غصہ زیادہ, اور شرمندگی بھی پائی جاتی ہے. میں یہ جتنی بھی گفتگو کر رہا ہوں, یہ میں کوئی فخری انداز میں نہیں کر رہا. آج یہ ریحان اور فیاض بٹ جو ہیں وہ اس دنیا میں نہیں ہے, لیکن میرے لیے یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے. آلدو فیس سیونگ ہو گئی, ہم نے اپنے چہرہ دھو لیا, لیکن ہم نے اپنے 3 ثبوت کھونے کے بعد یہ کاروائی کی. واپس آ جاتے ہیں. اب عدیل عاشق ایک مقدمہ درج کروا دیتے ہیں, اور پھر فائنلی اس مقدمہ میں ریحان اشتہاری مجرم ڈکلیئر ہو جاتا ہے. سر اشتہاری ایسے ہی کوئی ڈکلیئر نہیں ہوتا, یہ پوائنٹ نوٹ کرنے والا پوائنٹ ہے. اشتہاری کب ڈکلیئر ہوتا ہے؟ جب وہ پسو پیش ہو جاتا ہے, جب وہ چھپ جاتا ہے, جب وہ راہ فرار اختیار کر لیتا ہے, اور ایسا شخص ایک ایسے شخص کا بھائی جو ایک ایسی کالعدم تنظیم کا رکن رہا ہو, وہ اگر روپوش ہے, وہ اگر فرار ہے, تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی پہلے جیب تراشی کرتا تھا تو وہ اب مل نہیں رہا. ہاں, اس کو نارمل نہ لیا جائے. وہ کوئی جیب تراش اشتہاری نہیں ہے, وہ فیضان بٹ کا بھائی ہے. تو یہ کیسے سوچ لیا گیا کہ فیضان بٹ کا بھائی ہے, اشتہاری ہو چکا ہے, دستیاب نہیں ہے, وہ کہاں ہے؟ کہاں ہے وہ جدید ٹیکنالوجی؟ کہاں ہے وہ ماہرین؟ یا پھر اسے اہمیت ہی نہیں دی گئی؟ بالکل ویسے ہی جیسے طارق کمبو کو تھریٹس ملنے کے بعد اہمیت نہیں دی گئی تھی. نہیں دی گئی. کیوں؟ اشرف مارت. آج آپ سوال نہ کریں, آج سوال بھی مجھے کرنے ہیں, جواب بھی مجھے دینے ہیں. ڈپارٹمنٹ سے تو سوال بنتا ہے نا سر. سر میں ہی ہوں نا, میں ہی ہوں. میں ہی یہاں گرج برس کے اپنے ڈپارٹمنٹ کو, اپنی ماں کو, اپنے پالن ہار کو ڈیفینڈ بھی کرتا ہوں. میں ہی یہاں بیٹھ کے آپ کے تند اور تلخ سوالوں کے جواب بھی دیتا ہوں. تو مجھے پورا حق حاصل ہے کہ جب ایسی صورتحال ہو تو پھر سوال بھی میں کروں اور جواب بھی میں دوں. اب سر یہ عدیل عاشق رابطے میں تھا فیضان بٹ اور ریحان بٹ کے والد کے ساتھ. مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ کوآرڈینیشن, اپنی موت آپ مر چکی, کیا اتنی نفسا نفسی کا عالم ہے کہ کوئی پرسانے حال نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں؟
عدیل عاشق کو اگر تھریٹ ملی تھی تو کیا عدیل عاشق کے سرپرست یہ بھول گئے تھے کہ اسے کبھی تھریٹ ملی ہے؟ عدیل عاشق کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے بادامی باغ اور اب وہ ہے سب انسپیکٹر. فیضان بٹ کے والد کے ریحان بٹ کے والد کے رابطے میں ہے. اب رابطے میں ہے, مجھے یہاں پہ اللہ پاک نے اس کی مغفرت فرما دی, شہادت کے رتبے پہ فائز ہو گیا, جنت مقام ہو گیا, وہ رتبہ پا لیا جو نصیب والوں کو ملتا ہے. لیکن عدیل عاشق نے بھی یہ بات کسی سے ڈسکس کرنا مناسب نہیں سمجھا. اس نے شور نہیں مچایا, اس نے واویلا نہیں کیا, اس نے شور نہیں مچایا, اس نے واویلا نہیں کیا. میں جہاں جہاں پوسٹڈ رہا ہوں, جہاں جہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشنز فیس کی ہیں, سیکیورٹی کی سچویشنز فیس کی ہیں, تو میرے افسر کہتے تھے یار تو تھڑتھلی پا دینا, تو آگ لا دینا ہے. میں کہا جی میں آگ کیوں نہ لاواں. جہاں جہاں میری پوسٹنگ رہی ہے بزمی صاحب, وہاں وہاں منعقد ہونے والے اجلاس جو ریگولر بیسس پہ, وہاں وہاں پہ ہونے والی مذہبی تقریبات, آپ میری پوسٹنگ سے پہلے اور میری پوسٹنگ کے بعد جو میں نے ایس او پیز بنائی ہیں ان کو جا کے خود ایک دفعہ دیکھیے. میں جہاں ایک ریزرو کی ضرورت ہوتی تھی میں کہتا یہ 10 ریزرو چاہیے. تو اس کا مطلب ہے عدیل عاشق نے غلطی کی, عدیل چلے گئے عاشق کانسٹیبل نے- کے ساتھ. عدیل عاشق نے بہت ضرورت سے زیادہ دلیری کی. اور عدیل عاشق کو اگر یہ پتہ چل چکا تھا, عدیل عاشق نے اپنی اس تھریٹ کو لے کے شور کیوں نہیں مچایا؟ بالکل, شاید اس لیے میں اگر عدیل عاشق کی جگہ ہوتا شاید اس تو لیے یہ شور و غوغا آئی جی تک پہنچا ہوتا. میں کہتا جناب فلاں جگہ سے مجھے تھریٹ آئی ہوئی ہے, اور وہ بندہ بھی روپوش اور اشتہاری ہے, پتہ بھی نہیں کہاں ہے, کب آ جائے. جی. بھائی نے خراسان سے ٹریننگ لی ہے, کہیں وہ وہاں تو نہیں ہے. اب وہ ریحان بٹ کا والد اس کو کرتا ہے ہنی ٹریپ. روپیہ, ہمارا ایک دوست تھا, وہ نا ایک نعرہ لگایا کرتا تھا. میں نے اپنی پریکٹیکل لائف میں دیکھا کہ وہ تو صحیح نعرہ لگا, نہ باپ بڑا نہ بھیا. نہ وہ کچھ اور ہی بولتا تھا. اگر آپ اجازت دے دیں میں بول دوں. وہ کہتا تھا روپیہ سبدا پن, آگے بھیا لگا لیں. پیسہ ملا, غریب لوگ, دولت مند لوگ نہیں. جماعت نے پیسہ دیا, جماعت کلدم تنظیم نے, جس نے ریحان کو مکمل طور پہ برین واشنگ کر کے پاکستان واپس بھجوایا, ٹارگٹ دے کے بھجوایا, پولیس افسران کو ٹارگٹ کرنے کا ایک باقاعدہ پرچہ دے کے بھجوایا. اب پہلا سافٹ ٹارگٹ, آسان ٹارگٹ سامنے لایا گیا. آلدو یہ جو جہنم واصل ہوئے ہیں نا, یہ لاہور پولیس بہت بڑے سانحہ سے بچ گئی ہے. ورنہ ان کی لسٹ میں اور بھی لوگ تھے. سر یہ بہت بڑا سانحہ رونما ہونا تھا. یہ کچھ پلاننگ کی غلطی کہہ لیجیے, انہوں نے پہلے اپنا بدلہ لینا جو ہے وہ مقدم سمجھا. شاید وہاں پہ جو برین واشنگ ہوئی تھی وہ کچھ اسی نوعیت کی ہوئی تھی, وہ بڑے لیول کی تھی, بڑے لیول کی تھی. سر جو ویپنز ان کو دیے گئے تھے SMG, وہ بڑے جدید ویپنز تھے, اور جو ٹریننگ دی گئی تھی, جو ٹارگٹ شوٹنگ کی ٹریننگ دی گئی تھی, سر آپ دیکھیے نا کتنی دیدہ دلیری ہے. وہ آرام سے جا رہے ہیں, ایک فوٹیج آئی ہے, فوٹیجز تو بے شمار ہیں, اس میں انہوں میرے نے پاس کو 15-20 کے قریب فوٹیجز ہیں. SMG پکڑی ہوئی اور گلی سے جا رہے ہیں, اور ادھر ارد گرد لوگ کھڑے ہیں. جی میرے پاس 15-20 کے قریب فوٹیجز ہیں جو کہیں منظر عام پہ بھی نہیں آئی, اور وہ آ بھی نہیں سکتی, وہ آنی بھی نہیں چاہیے. خیر سر, یہ ریحان کا والد فیاض عدیل کو فون کرتا ہے, اور وہ عدیل کو گاہے بگاہے فون کرتا رہتا تھا, یہ کہنے کے لیے کہ یار میرے بیٹے کو بچا لو, ہاں, ہمیں بچا لو. وہ مخبری اس نے کی کہ یار اس کو گرفتار کر لو, اس طرح مارنا مت, اسے گرفتار کر لو, بچا لو ہمیں, میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا اور عدیل نے یہ لالچ کر لیا کہ چلو پیو اس کے کھاتے میں آ جائے گا. پیو اور بڑا پیو, اور پھر اس کو شاید یہ علم تھا عدیل کو, چونکہ دیکھیں نا CTD کا ایک ملازم, CTD میں جاب کی, انتہائی سیکرٹ
ورکنگ ہوتی ہے CTD کی. آئی لو CTD. ہاں بڑی کامیاب کارروائیاں CTD کے بینر پہ. جی آئی لو CTD. مجھے CTD CCD اچھا بہت سے ایسے آپریشنز ہیں بہت سے ایسے ہیں آپریشنز ہیں جن کی تو پریس ریلیز بھی جاری نہیں کرتی. وہ پتہ چلتا ہے کہ یار فلاں جگہ کاروائی ہوئی ہے اور وہاں سے اتنے دہشت گرد پکڑ لیے ہیں. سر یہ جو انڈر کور آپریشنز ہوتے ہیں CTD کے اہلکار ہوں یا CCD کے, آنیسٹلی اسپیکنگ میں ابھی کوئی ڈیفینسو ہو کے بات نہیں کر رہا. CCD کو ایک دفعہ سائڈ پہ رکھ دیں. سر دیکھیں اس میں CCD کا بڑا کارنامہ ہے نا سر. میں آگے آتا ہوں تو آپ دیکھیں جان ہتھیلی پہ رکھتے ہیں آپ, پہلے آپ اپنے بچوں کی قربانی دیتے ہیں تو پھر آپ ملک و قوم کی قربانی کے لیے تیار ہوتے ہیں. پلیز اس بات پہ اس کو ریجیکٹ نہ کیجیے گا ورنہ میری آپ کی لڑائی ہو جائے گی. نہیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں سر یہ ہمارے 3 پیاروں کو شہید کرتا ہے. پہلے پیشے خاں چوک بادامی باغ فیاض بٹ کی مخبری پہ پہنچتا ہے, تیار نہیں تھا کلاشن کو. اچھا ایک چیز اس میں جو میں دیکھ رہا ہوں, شاید پولیس کی جو فورس ہے اس کی ورکشاپس نہیں ہوتی. اچھا ایک اور میں یہاں پہ ضمنی سوال کر دوں کہ ٹھیک ہے پولیس کی ٹریننگ ہوتی ہے, CTD کی بیجا تعریف ہے اور واقعی مطلب وہ کام کرتی ہے, لیکن کیا یہاں پہ عدیل نے استعمال نہیں کی وہ ٹریننگ کہ آپ کو ایک دہشت گرد کا باپ فون کر رہا ہے, میں یہی عرض کرنے لگا تھا, اگر آپ مجھے اس فون پہ آپ مخبری پہ آپ اندھے ہو کے یقین کر لیتے سر ہیں. آپ مجھے موقع دے دیں. ہاں عدیل نے جو ریحان بٹ دیکھا ہوا تھا کہ بچہ کیا کرے, وہ اس کو اسی لیول پہ رکھ کے سوچ رہا تھا. اس نے اپنی سوچ کو اس ریحان بٹ سے اس ریحان بٹ تک پہنچانے کی کوشش ہی نہیں کی. ہاں ورنہ مائنڈ میپنگ کرتا ہے بندہ. غیر یہ کی گل ہے, بچہ ہے خیر. ان سمجھاواں گے. اور دوسری بات کہ اس کے ذہن میں شاید یہ نہیں تھا کہ اس کے پاس اس حد تک جدید اسلحہ بھی ہو سکتا ہے, یہ نہیں تھا. اب فیاض نے کہا کہ آ جاؤ چپکے سے, میں تمہیں نشاندہی کر دیتا ہوں, آیا ہوا ہے پھر چلا جائے گا, پھر نہیں ملے گا, مطلب گھر ہے وہ موجود ہے. عدیل وہاں چلا جاتا ہے بغیر کسی تیاری کے. اس بات پہ مجھے شدید اختلاف ہے اور اس پہ میں آگے چل کے بھی گفتگو کروں گا. یہ وہاں جاتا ہے اور وہ پہلے سے گھات لگائے ہوئے موجود تھے, اور یہ جو واقعہ پیش آ رہا ہے ایک شخص اور ہے جو انہی کے گھر میں قیام پذیر تھا, ریحان کا ساتھی, فیاض کا ساتھی. ہاں جو تیسرا فرار بھی ہو گیا, طارق. اچھا وہ طارق ہے. طارق جیب تراش صاحب کا ریکارڈ یافتہ ہے. باغ آزاد کشمیر کا دہشت گرد, مجھے یہ لفظ بولنا پڑے گا کہ وہاں کیسے کیسے اس علاقے سے دہشت گرد تعلق رکھتے ہیں کہ جو یہاں کی کتنی بھیانک کاروائیاں کرتے ہیں, وہی ماسٹر مائنڈ ہے. یہ ساری پلاننگ طارق کی تھی. طارق ماسٹر مائنڈ ہے اور میرے مطابق. طارق پھر فرار بھی ہو گیا نا. جی یہ یہاں سے جب لوہاری بادامی باغ سے روانہ ہوتے ہیں تو سیدھے جاتے ہیں نواں کوٹ کے علاقے میں. ہاں جامع مسجد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم, جہاں پہ ایک کلعدم جماعت کے امیر کی مرکز بھی ہے. بڑے اچھے انسان تھے. میرا تو ان کی جو وہ ایک سادگی سے گفتگو کرتے تھے مجھے بہت پسند تھی. یہ وہ فلنگ اسٹیشن کے پاس جاتے جی تون کے رکھتے تھے. ہاں لیکن باہر کیف واٹ ایور, اس کے بعد پھر کام خراب ہی ہوتا چلا گیا دن بدن. وہاں پہ ہماری پولیس کی سیکیورٹی تعینات ہے. ہاں باقاعدہ, کیونکہ جماعت کالعدم قرار دی جا چکی ہے تو پھر ان کے جو مراکز ہیں, پہلے تو وہ روڈ ہی بند کر دیا گیا تھا, جی, اب تو خیر روڈ بحال کر کے اس جگہ پہ سیکیورٹی بڑھا دی گئی. یس سر, اب وہاں پہ جا کے یہ پھر اندھا دھند فائرنگ کرتے ہیں. 4 پولیس اہلکار, 2 سیکیورٹی گارڈ, غالباً کارپوریشن LWMC کے سیکیورٹی گارڈ, وہ زخمی ہو جاتے ہیں. اور حارث جو ہے وہ زیادہ زخمی ہو جاتا ہے. وہ زیادہ زخمی ہوتا ہے, پہنچتا ہے شیخ زائد ہاسپٹل, وہاں پہ ڈیورنگ ٹریٹمنٹ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. وہ شہید ہو جاتا ہے. ڈیتھ کا لفظ نہ استعمال کیا, وہ شہید ہو جاتا ہے. اس قوم کا سپوت ہے, وردی کا وہ ایک سمبل ہے, وہ شہید ہو جاتا ہے.
اب 3 لوگ شہید ہو گئے، ریحان بٹ، طارق، فیاض بٹ۔ وہاں سے LWMC کی گاڑی سنیچ کرتے ہیں اور GT روڈ پہ کالا شاہ کاکو، راوی ریان، ہاں شیخوپورہ کا علاقہ، جی فیروز والا کا علاقہ ہے، وہاں پہ جا کے ایک مدرسہ ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، نام آ چکا ہے، بہت سے لوگ جانتے ہیں، اس مدرسہ میں یہ پناہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پہ ذہن میں رکھیے وزمی صاحب کہ انسٹیٹیوشن انہیں ٹریک کر رہا ہے، اندھا نہیں ہے۔ ہاں ظاہر ہے اتنی جلدی تبھی پہنچ گئے، ایک واقعہ پیش آ گیا ہے تو ٹریک کر، ان کی لوکیشنز ساتھ ساتھ ٹریک ہو، ایکٹیو ہو گئے نا سارے ڈپارٹمنٹ، CCD ایلیٹ فورس، ایلیٹ فورس انہیں کی، ایلیٹ فورس CCD اینڈ ایلیٹ فورس، ایلیٹ کے جوان، CTD اینڈ ایلیٹ فورس، ضلع شیخوپورہ کی پولیس، یہ سب کے سب متحرک ہیں اور یہ مین روڈ پہ ہیں۔ وہ جو مدرسہ ہے یا جو بھی ہے واٹ ایور، وہ انہیں پناہ نہیں دیتے۔ انہوں نے وہ ڈالا جو سنیچ کیا تھا وہ چھوڑ دیا ہے اور یہ پیدل ہے ویپنز کے ساتھ۔ اب یہ جس بستی میں انٹر ہوتے ہیں وہ ہے ماڑے لوکاں دی بستی، وہاں پہ ایک گھر میں پناہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ان کو پسند نہیں آتا اور پولیس ان کا تعاقب کر رہی ہے، لوکیشن آ رہی ہے پولیس ان کو تلاش کر رہی ہے۔ وہاں پہ جو امپورٹنٹ لوگ ہیں وہ ہیں ایک SP سٹی انویسٹیگیشن فرت عباس، سید حسین حیدر اور ان کی ٹیم کے بدر، شہزاد، فاروق اینڈ عمار، اور CCD اقبال ٹاؤن کے محمد علی بٹ وغیرہ، محمد علی بٹ خود نہیں تھے، اقبال ٹاؤن کے کیسر، اچھا کیسر، یہ بھی ایلیٹ کا جوان ہے، یہ وہاں پہ ٹیمیں پہنچی ہوئی ہیں۔ اچھا اب سرچ آپریشن جاری ہے، شیخوپورہ پولیس بھی سرچ آپریشن کر رہی ہے، لاہور کی CCD بھی سرچ آپریشن کر رہی ہے، ابھی دیگر سرچ آپریشن نہیں کر رہے، مطلب یہ ذہن میں رکھیے ٹھیک ہے، کہ سرچ آپریشن کون کر رہا ہے؟ CCD ماڈل ٹاؤن، حسین حیدر کی ٹیم، سٹی پولیس، سٹی پولیس، اور نواز ہیں SP یا SSP ہیں شیخوپورہ کے، اور ان کی ایلیٹ۔ اور ابھی اس وقت جو یہ ٹائم ہے، اس ٹائم پہ لاہور کی بھی ایلیٹ ہے اور SP آپریشنز بھی سٹی کے وہاں موجود ہیں۔ اب رات ہے، تقریباً 3 بجے کا ٹائم ہے، فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس رات کے اندھیرے میں کولیٹرل ڈیمیج ممکن ہے کہ بہت بڑا کوئی ڈیمیج ہو جائے، ہاں، اور اگر بڑا ڈیمیج ہوگا تو اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ صرف پولیس والے ہی اور ڈیمیج پھر ہوں۔ ایک اور پولیس نے بڑی مہارت دکھائی، بڑا پروفیشنل رویہ تھا پولیس کا، کہ پولیس نے کیونکہ وہ اندر تھی فیملی بھی، کہ وہ فیملی کو وہ کوئی تو نہ بہت دور نقصان کی بات ہے، پہنچائے۔ ابھی آپ بہت دور ہیں، ابھی آپ اچھا بہت ابھی یہ دور وہاں پہ ایگزیکٹ نہیں سر، پہنچے ابھی بہت لیکن دور اس ہے۔ بستی پہنچ گئے ہیں یہ اس بستی میں اور ایک وہاں پہ گھر میں آپریشن پناہ کر لیتے رہے ہیں۔ آپریشن کو ہالٹ کر دیا جاتا ہے، روک دیا جاتا ہے۔ یہ کیا حکمت کارڈن آف، یہ حکمت عملی یہ تھی کہ اس وقت اگر کہیں آمنا سامنا ہو جاتا ہے تو پھر ایک بہت بڑا سانحہ ہوگا، اور اس میں درجنوں پولیس افسران بھی شہید اور ہو سکتے ممکن ہے ہیں، civilians اور بھی۔ یہی خطرہ تھا نا ہاں۔ کہ درجنوں سویلینز بھی بالکل لقمہ صحیح، اجل بن سکتے ہیں۔ لہٰذا ایک خاص پوائنٹس کو کور کر کے، مین روڈ کو کور کر کے، انہوں نے 3 دفعہ اٹیمپٹ کی ہے مین روڈ کی طرف جانے کی۔ آگے CCD کی ٹیمیں کھڑی تھی، CCD نے جو اس جگہ کی انٹری پوائنٹ اچھا آپریشن ہالٹ کر کے انہوں نے کارڈن آف کر لیا، کارڈن آف کر لیا، اور یہ اپنے اپنے پوائنٹس پہ بیٹھ گئے۔ اب یہ وہ پوائنٹ ہے جس پوائنٹ پہ ایک حسین حیدر کی ٹیم، اس کی ایلیٹ، جن جوانوں کے میں نے آپ کو نام بتائے، ایک یہ کیسر اقبال ٹاؤن والا، CCD اقبال ٹاؤن، اور ایک فرت عباس اور اس کے گن ہے، یہ وہاں پہ قریبی موجود ہے۔ فاروق اصغر اوان چونگ والے وہ بھی پہنچ جاتے ہیں وہاں، لیکن ابھی یہ آپریشن نہیں کر رہے، کارڈن آف کر کے کارڈن آف کر، انتظار کر رہے ہیں اب کہ جب رات چھٹتی ہے، دیر ہو جاتی ہے، ابھی نہیں چھٹی سر،
رات دیر ہو جاتی ہے تو جو جن کو نیند کا غلبہ تھا، I'm sorry سر، مطلب آج میں گرم ہوں، جنہیں نیند کا غلبہ تھا وہ کرو گری چلے گئے، وہاں رہ گئے. حسین حیدر کی ٹیم CCD اقبال ٹاؤن مین روڈ پہ، GT روڈ پہ، یہ کیسر CCD اقبال ٹاؤن کا، شہزاد، فاروق اور عمار CCD ماڈل ٹاؤن کے. اب حسین حیدر کے ساتھ یہ کیمرہ پہ چل رہے تھے. یہ وہ ٹیم ہے جو کیمرہ چیک کر رہی، کیمرہ والی ٹیم لائیو کیمرہ پہ آفیسرز کے ساتھ بھی رابطے میں ہے. یہ جو ہے فرحت عباس SP سٹی انویسٹیگیشن، یہ ساری صورتحال بتاتے ہیں SSP انویسٹیگیشن نوید صاحب کو کہ جی یہ صورتحال ہے، یہاں پہ آپریشن روک دیا گیا ہے اور اب آپریشن جو ہے وہ پاؤ پھٹے پہ ہوگا. جب یہ رات کا جو ایک سیاہی ہے یہ چھٹ جائے گی تو آپریشن کا، سرچ آپریشن کا آغاز کیا جائے گا. تو سر کیا آرڈرز ہیں؟ نوید بڑے سمجھدار افسر ہیں، انہوں نے کہا پیراں دی مٹی نہیں چھٹنی. فرد صاحب پیراں دی مٹی نہیں چھٹنی، اپنی انویسٹیگیشن انچارجز ان کو بھی الرٹ رکھیں، آپ بھی الرٹ. انہوں نے کہا جی میں تو حاضر ہوں لیکن ایلیٹ نہیں ہے. کیا ایلیٹ نہیں ہے؟ میں نے کہا جی ایلیٹ نہیں ہے. انہوں نے کہا ایلیٹ کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ میں نام نہیں لیتا، وہ افسر جو آئے تھے وہ انہوں نے ایلیٹ کو بھی چھٹی دے دی، جن کو نیند کا غلبہ تھا. اللہ عالم کس چیز کا غلبہ تھا بھر کے. وہ چلے گئے تھے اور انہوں نے ایلیٹ سے بھی کہا وہ ٹھیک ہے یار شیخوپورہ کا علاقہ ہے، وہ ساڈا کی ہے یار، شیخوپورہ کا علاقہ ہے، وہ شیخوپورہ کا علاقہ ہے. بات سمجھ رہے؟ کچھ ایسے پولیس افسران ہیں، SHO بھی ہیں جو مطلب یہ واقعات ہوئے ہیں، کبھی میں بیان کروں گا کہ SHO گئے ہیں اور جا کے دیکھا کھمبے تک ہے جی ساڈا علاقہ، کھمبے تو پرے ڈیڈ باڈی پہ یہ بلاؤ فلانے تھانے نو ساڈی نہیں ہے. یہ تو پھر بعد میں جا کے اس پہ SOP بنی نا، CCPO لاہور ڈنڈا دیتا، انہوں نے کہا بھائی جڑا مرضی ہے، جڑا گیا وہی کاروائی کرے گا. ہے کی تماشا ہے کہ جی کھمبا ہے، کھمبے تو پرا جڑا ہے وہ ساڈا علاقہ نہیں ہے. بات سمجھ گئے؟ تو یہاں پہ کچھ ویسی صورتحال کہ شیخوپورہ والے جانے اور اتنا سیریس میٹر. اب وہاں دوبارہ بول دوں گا، آپ نے جو کہا تھا نا جی CCD کو سائڈ پہ رکھیں، تو میں کیوں CCD کو سائڈ پہ نہیں رکھ رہا کہ CCD تو ہے آن گراؤنڈ، CCD کے تو وہاں پہ لیڈ موجود ہے، حسین حیدر کی ٹیم وہاں پہ ٹیم موجود ہے، خود حسین حیدر بھی وہاں پہ. حسین حیدر اور بدر کیسر بدر یہ کھانا کھانے کے لیے وہاں سے جاتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے بھی کھانے کا ارینجمنٹ کرتے ہیں. ہاں وہ تو ظاہر مجبوری ہے، اپنے لیے بھی کھانے کا ارینجمنٹ کرتے ہیں. آپ لوگ یہ گلی نہ چھوڑنا، دیکھ لیں شاید ہمیں یہاں پہ کوئی نہ کوئی سراغ مل جائے. اور اب ہلکی ہلکی پاؤ پھٹ رہی ہے. پوائنٹ آ گیا ہے کہ جس پوائنٹ پہ اب مزید کارڈن آف کرنا ہے. یہاں پہ یہ جو لڑکے ہیں شہزاد، فاروق اور عمار، ان کو ایک بچہ ملتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ جی میں نے بندوقاں والےاں نوں ادھر جانے ویکھیا. وہ جنوبی سائڈ پہ اشارہ کرتا ہے. یہ بتاتے ہیں حسین حیدر کو کہ سر جی کھرا لب گیا، جڑے پاسے وہ گئے نے کھرا لب گیا. وہ کہتے بس ٹھیک ہے تکڑے ہو جاؤ، میں ابھی 5 منٹ پہنچ جاتا ہوں. فرحت عباس صاحب کو چونکہ SSP صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے تو وہ جگہ چھوڑنی نہیں ہے. فرحت عباس صاحب شیخوپورہ پولیس سے رابطہ قائم کرتے ہیں چونکہ ایلیٹ نہیں ہے. ایلیٹ نہیں ہے، وہ آل دا وے لانگ لاہور سے پتہ نہیں سو رہے ہوں گے کہ چینج کریں گے، ان کو پہنچنے میں ٹائم لگے گا، اور ٹائم ہو گیا ہے، آپریشن سٹارٹ کرنا ہے. نواز صاحب جو ہیں شیخوپورہ کے، ان کے ساتھ ایلیٹ تھی، وہ وہاں پہنچ گئے تھے سرچ آپریشن کے لیے. تو ایریا ان کا تھا اور پھر سانحہ اتنا بڑا، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر وہ جذبہ حب الوطنی موجود تھا. وہ کمانڈ کر رہے تھے اپنی ایلیٹ فورس کے ساتھ سرچ آپریشن کے لیے. دے ور ریڈی اینڈ دے اسٹارٹڈ دا سرچ آپریشن. کریڈٹ گوز ٹو، میں سیلوٹ کرتا ہوں وہ جو بھی ہیں. میری ان سے ملاقات نہیں ہے، میں ان سے ملاقات کرنا چاہوں گا. نواز صاحب سے وہ غالباً SSP ہیں یا یہ نہیں SP، اب میرے خیال میں ہوئے، پہلے DSP تھے، یہ فیروز والا تعینات تھے. مطلب میری ان سے ملاقات نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ مجھے جانتے ہوں لیکن میری ان سے ملاقات نہیں ہے. باہر کیف میں ان سے ملوں گا.
وہ اپنی ایلیٹ فورس کے ساتھ وہاں موجود تھے اور انہوں نے سرچ آپریشن سٹارٹ کر دیا. اب یہ جو فرد عباس ہیں یہ ایلیٹ کوالیفائڈ ہے, ایلیٹ فورس کے بندے ہیں, تمام ایلیٹ کے جوان ان کو ذاتی طور پہ جانتے ہیں, ان کے ساتھ گاہے بگاہے ڈیوٹیز بھی کر چکے ہیں, کام بھی کرتے رہے ہیں. لہذا یہ چند جوان نواز صاحب سے بورو کر لیتے ہیں, اوکے, کہ جی ہم ایک سائیڈ ہم کور کرتے ہیں, ایک سائیڈ آپ کور کیجئے, اور ایک سائیڈ یہ حسین حیدر کی ٹیم کور کر لے گی, ساتھ اقبال ٹاؤن کے جو بھی ایلیٹ کے جوان وہ بھی ساتھ کور اپ کر لیں گے. اب یہاں پہ ایک اور شخص مل جاتا ہے, وہیں اسی علاقے یہ اس پوائنٹ پہ پہنچ گئے ہیں, ہاں, جس پوائنٹ پہ ابھی کنفرمیشن باقی ہے, بچہ جہاں پہ نشاندہی کر رہا دے ہے گیا وہ, یہ وہاں چلے گئے. اب وہاں پہ سر پانی ہے, کیچڑ ہے, کچی چھتیں ہیں, سرکی کی, کانے کی. اب یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان چھتوں سے جتنی بھی اوپر کی چھتیں ہیں اور اس ایریا کو ہم مکمل طور پہ روف ٹاپ سے کور کر لیں. جس طرف جاتے ہیں پاؤں دھنس جاتا ہے, چلنے کی جگہ ہی نہیں ہے. اب یہ جو بنیرے ہوتے ہیں نا جی, جس کے اوپر ہاں, اس پہ آپ اتنی سی جگہ ہے, اس پہ یہ چلتے ہوئے مختلف گھروں کی چھتوں پہ یہ مورچہ زن ہو جاتے ہیں, سنائپرز لگ جاتے ہیں, آبزرور پوسٹیں لگا دی جاتی ہیں. اور یہ ہے وہ پوائنٹ جس پوائنٹ پہ ایک شخص اور مل جاتا ہے جو کہتا ہے کہ جی 2 لوگ میرے گھر میں ہیں, میرے 3 بچوں کو اور میری بیوی کو یرغمال بنایا. وہ پہلے ہی باہر تھا, اس کو فون گیا؟ نہیں سر, یہ ایسا ہوا ہے کہ فائرنگ ہو رہی تھی وقفے سے, پہلے بھی فائرنگ ہوئی ہے, اس کے بعد بھی فائرنگ ہوئی ہے, 3 دفعہ فائرنگ ہوئی ہے. بات سمجھ رہے؟ یہ باتھ روم جانے کے لیے, یہ کمرہ ہے, ایک ہی کمرے کا گھر, ہاں, ایک کمرے کا گھر, یہ کمرے سے باہر آیا ہے باتھ روم جانے کے لیے اور یہ بھاگ آیا. جان بڑی پیاری, اس کو پتا ہے باہر پولیس ہے, انتظار کر رہی ہے, اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے. اچھا, اس کو نہیں پتا کہ یہاں فائرنگ باہر سے بھی ہو رہی نا, بہت پہلے پیچھے کی بات. ٹھیک ہے. اب وہ باہر بھاگ آیا, یہاں سے پتہ چلتا ہے جان بڑی پیاری ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, بچوں اور بیوی کو چھوڑ کے آ گیا. خیر دیکھیں جی, لیکن اللہ نے مدد کرنی تھی, پولیس کی بھی, پولیس کی ہیلپ ہونی تھی. وہ بتاتا ہے کہ یہ 2 ہیں, ایک بابا ہے, ایک نوجوان لڑکا ہے بعمر 18-19 سال. ویپن ان کے پاس ہیں, میرے 3 بچے ہیں اور میری بیوی ہے. اس پوائنٹ پہ فرد عباس انیشیٹو لیتے ہیں کہ ان سے نیگوشیٹ کرنا چاہیے. ٹیمیں لگ گئی ہیں, آبزرور پوسٹیں لگ گئی ہیں, سنائپرز لگ گئے ہیں. اب فرد عباس ان سے نیگوسیشن شروع کرتے ہیں, ریحان سے بھی اور فیاض سے بھی. ان کو دینی سبق بھی دیتے ہیں, لیکن کہتے ہیں میں نہ مانوں. ایون یہاں تک کہ ان کو یہ بھی یقین دلایا گیا کہ ہم گارنٹی نہیں کرتے ریحان کی ہم گارنٹی نہیں کرتے, لیکن تم تو بزرگ ہو, کم از کم تم سرنڈر کر دو, تمہاری عزت بھی کی جائے گی, ہاں, تمہاری حفاظت بھی کی. ہاں, وہ اعلانات سنے جس میں وارن کیا گیا بار بار اسپیکر کے ذریعے. فائرنگ ہو گئی اندر سے. یہاں پہ یہ جو فرد عباس ہے نا, انہوں نے ہیلمٹ بھی نہیں پہنا ہوا تھا, یہ جلدی میں نکلے, ہیلمٹ بھولا ہے وہاں پہ. اب یہ وہ ٹائم ہے, اب سب لوگ آ گئے کیونکہ پتہ چل گیا, اب پولیس ساری کی ساری اکٹھی ہو گئی. ڈی پی او شیخوپورہ بھی آ گئے ہیں, ایون آر پی او شیخوپورہ بھی آ گئے, لاہور کی بھی جو سینئر کمانڈ ہے وہ بھی پہنچ گئے. لیکن یہ آؤٹر موسٹ کارڈن پہ ہے. یہ کہاں ہے؟ آؤٹر موسٹ کارڈن پہ سب لوگ موجود ہیں. فرد عباس صاحب بھاگ کے آگے جا رہے ہیں, تو وہاں پہ ایک ایس پی صاحب ہیں, مطلب وہ کہتے ہیں یار میرا ہیلمٹ لے لے, اگر اگے جانا ہے جی تو اگے ہی جانا ہے, تینوں شوق آ رہا ہے اے لے پڑ. فرد عباس وہ ہیلمٹ لے لیتے ہیں اور پھر فائنلی اس دروازے تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ یہ اندر موجود ہے. اب وہ جگہ پتہ چل جاتی ہے جہاں پہ جس پوائنٹ سے فائرنگ ہو رہی ہے, وہ کر رہا ہے ریحان, وہ ہے باتھ روم. باتھ روم میں سے ایک پوائنٹ سے 2 یا 3 اینٹیں نکلی ہوئی ہیں. ہاں, اس کو مورچہ بنا لیا, اس کو مورچہ بنایا ہوا ہے اور فائرنگ ہو رہی ہے. اس پوائنٹ پہ یہ جو ایلیٹ کے جوان ہیں نا جی, سی سی ڈی
ماڈل ٹاؤن اور CCD اقبال ٹاؤن. یہ اس مورچہ پوائنٹ سے یہ اندر فائر کرتے ہیں اور فائر کرتے ہیں. بندوق خاموش ہو جاتی ہے پھر ادھر. بندوق خاموش ہو جاتی ہے اور پھر یہ کیمرہ سے, وہ جو کیمرہ ہوتا ہے ہاں وہ کیمرہ سے دیکھتے ہیں تو اندر باڈی پڑی ہوئی ہے. ناؤ ایک ٹارگٹ تو نیوٹرلائز ہو گیا, ریحان. اب رہ گیا بابا. ساری صورتحال کے باوجود ایک خدشہ تھا کہ بچوں کو نقصان نہ پہنچائے. اس سے بھی بڑا خدشہ, بچوں کے نقصان سے بھی بڑا خدشہ کیا ہو سکتا ہے؟ بلاسٹ, خود کش جیکٹ یا کوئی پلاسٹک مٹیریل. یہ کہتے ہیں کہ بابا جی بچوں کو اور اس عورت کو چھوڑ دو, ابھی بھی ہم تم سے یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے, سرنڈر کر دو. بابا کہتا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس پوائنٹ پہ یہ جو CCD کے جوان ہیں, ایلیٹ, ناٹ اونلی CCD ایلیٹ کے جو جوان ہیں, یہ لیتے ہیں انٹری. ایک بڑی سسٹم ہے, ایک SOP ہے. CTD کے بھی جو ایلیٹ ہے, CCD کی جو ایلیٹ ہے, ایلیٹ فورس کا ایک طریقہ کار, ریڈ کا, انٹری کا, سارا یہ ایک سیٹ پیٹرن ہوتا ہے. وہ سیٹ پیٹرن کے تحت یہ بریفنگ ہوتی ہے کہ اب انٹری لینی ہے. تو انٹری کیسے لینی ہے؟ کور دے کے, بڑی سسٹم کے تحت ایک نے دوسرے کو کور دینا اور سب کو کور دے کے آپ نے انٹری لینی ہے. اس پوائنٹ پہ یہ جو کیسر ہے ایلیٹ اقبال ٹاؤن کا, یہ نمبر 1 انٹری لیتا ہے, نمبر 2 انٹری لیتے ہیں شہزاد, نمبر 3 فاروق, اور پھر عمار. یہ CCD کے جوان ہے. میں اس لیے بار بار CCD کا ذکر کر رہا ہوں کہ وہاں پہ جو ہراول دستہ ہے, جن کے سر سہرا ہے اس ساری کاروائی کا, وہ ہے ہمارے لاہور کے CCD کے جوان اور ایلیٹ فورس. یہاں پہ جو ہمارے فرحت عباس ہیں, ان کے لیے اسٹینڈنگ اوویشن ہے کہ وہ ایک واحد SP ہیں جنہوں نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے آخری پوائنٹ تک کہ جہاں پہ سیدھی گولی لگتی وہ گئے, اور انہوں نے مسلسل یہ جو دہشت گرد ہیں ان کو انگیج رکھا ہے, انہیں انگیج رکھا ہے تاکہ پولیس اپنی کاروائی, اور یہ ساتھ ساتھ پولیس کارڈن آف کرتی رہی. ایک سائڈ پہ کمیونیکیشن چل رہی تھی اور دوسری سائڈ پہ پولیس اپنا کام کر رہی تھی. قریب آتے چلے جا رہے تھے, اور پھر وہ پوائنٹ آ گیا کہ جب انٹری ہو گئی. یہ وہ پوائنٹ ہے بزمی صاحب جس پوائنٹ پہ وہ جو بابا ہے نا, وہ جس دروازے کی اوٹ سے مخاطب ہو رہا تھا اور جس دروازے کی اوٹ سے فائرنگ کر رہا تھا, وہ نظر آ رہا تھا. اب پولیس کے پاس اینگل ایک ہی ہے کہ وہ تھوڑا سا نیچے بیٹھ کے گھٹنوں پہ تو ایسے فائر کریں کہ وہ اوپر جائے, اوپر کی طرف جائے. اگر سیدھا جائے گا اندر بچے ہیں, ورنہ بہت آسان تھا, پہلی ایک برسٹ فائر ہوتا اور وہ ڈھیر ہو جاتا. لیکن اب فائر ایسے کیا جا رہا ہے کہ اس کو ہٹ بھی کرے. اب اس میں کریڈٹ لینا چاہتے ہیں سب کے سب, اور میں کہتا ہوں کریڈٹ گوز ٹو دا کمانڈرز آف لاہور پولیس, کریڈٹ گوز ٹو دا کمانڈر آف شیخوپورہ پولیس, اینڈ کریڈٹ گوز ٹو دا کمانڈر آف ایلیٹ فورس. میں ساروں کی کولیکٹیو ایفرٹ سمجھتا ہوں, بالکل, کہ جو پیچھے سے سپورٹ دے رہے ہیں. کوارڈینیشن اچھی رہی وہاں پہ. اب میرے ایک ذریعے نے بتایا, ذرائع نے, کہ جی وہ ایک جو سنائپر تھا وہ بھی فائر کر رہا تھا, اور غالباً شاید سنائپر شاٹ ہوا ہے یا واٹ ایور جو بھی ہوا ہے, انٹری ہو چکی ہے اور فائرنگ ختم ہو گئی ہے. لیکن پولیس ابھی بھی اس کمرے کے اندر داخل نہیں ہو رہی, بار بار پکار رہی ہے, سرنڈر کے لیے کہہ رہی ہے. تو پھر بچے بول پڑتے ہیں. بچے کتنے ٹراما میں ہوں گے نا, خوف میں مبتلا ہوں گے. وہ عورت بھی خوف میں مبتلا ہوگی, بالکل ایسے, ماں اور وہ بچے بھی. کوئی بول نہیں رہا. کافی آوازیں دینے کے بعد بچے بولے ہیں کہ جی ہم ٹھیک ہیں, ہم یہاں موجود ہیں. اور وہ جو بندہ تھا نا ہمارے ساتھ, اس کی ڈیڈ باڈی نکال لی ہے انہوں نے, ریحان کی, واش روم سے, جی پیچھے سے سوراخ کیا انہوں نے, وہی جہاں پہ اینٹیں تھی نا, اس سوراخ کو بڑا اس کو سوراخ کو بڑا کر کے وہاں سے اس کی باڈی, پہلے رائفل نکال لی ہے, پھر اس کے بعد اس کو بھی نکال لیا. وہ گر گیا ہے جی, جو بابا جی ہمارے یہاں کمرے میں تھے, زخمی ہے وہ. یہاں پہ فرحت عباس, پھر
باہر سے آواز دیتے ہیں کہ ہمیں یہ یقین نہیں آ رہا, ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ جو بابا کہلوایا ہے جا رہا ہے, یہ آپ لوگوں سے یہ بات کہلوا رہا ہے, آپ اگر شور ہیں تو باہر آئیں. تو آپ پہلے بچوں کو اور پھر خود باہر آ جائیے. تو اتنے میں یہ کتنا خوشی کا مقام ہے, کیسا بچے ماشاءاللہ باہر آ گئے, بچے بخیر و عافیت اس گھر سے پہلے قطار میں باہر آتے ہیں, تینوں آگے پیچھے ایسے جیسے اسکول جا رہے ہیں, اور پھر پیچھے پیچھے ان کی والدہ والدہ آ جاتی. جب یہ ساری صورتحال دیکھ لیتے ہیں, ابھی بھی یہ خدشات موجود ہیں کہ زخمی زندہ نہ ہو, کیونکہ زخمی مرتے مرتے بھی بلاسٹ تو کر سکتا ہے, لہذا وہاں پہ بھی یہی جوان کیسر, شہزاد, فاروق اینڈ عمار, ایلیٹ فورس کے جوان, سی سی ڈی لاہور کے, یہ اندر اس کمرے کے اندر داخل ہوتے ہیں, اور جب جا کے وہاں چیک کرتے ہیں تو وہ فیاض بٹ بھی لقمہ اجل بن چکا تھا. اب میری انفارمیشن کے مطابق جو جتنی انفارمیشن میں لے سکا ہوں, جو مجھ تک پہنچی ہے, کہ اس سارے کا ماسٹر مائنڈ اور یہ سارا جو کمانڈ کر رہا تھا وہ طارق باغ والا, وہ اس کو کمانڈ کر رہا, اور وہ ابھی بھی مفرور ہے. آپ کو خوشخبری مل سکتی ہے, ذرائع تو یہی بتا رہے ہیں کہ خوشخبری کی امید ہے کہ اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے تمام تر جو بی پارٹیز ہیں اس کے لگتے لگاتے وہ سارے منظر عام پہ آ چکے ہیں. وہ جہاں کا رہنے والا ہے, اس کا جہاں جہاں بیٹھنا اٹھنا ہے, وہ سب منظر عام پہ آ چکے ہیں, اور راہ فرار وہ اختیار نہیں کر سکتا, ایگزٹ وہ نہیں لے سکتا پنجاب سے, یہ میک شور ہے. ناکہ بندی پوائنٹس الرٹ ہیں, اور اسپیشلی حساس سول حساس ادارے متحرک ہیں اور ہائی الرٹ پہ ہیں. سی ٹی ڈی اب اس صورتحال میں بڑی کامیابی حاصل کر چکی ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا جی, سی ٹی ڈی اب ان کے سر پہ ہے, طارق اینڈ کمپنی کے سر پہ ہے. ظاہر ایسے لوگوں کو چھوڑنا تو نہیں چاہیے. سوال یہ ہے سر, سوال یہ ہے کہ یہ ریحان بٹ, طارق شاہ اپنا باغ کا رہنے والا, آزاد کشمیر کا فیاض بٹ, یا اس سے پہلے فیضان, یہ ذاتی طور پہ اتنی بڑی کارروائیاں نہیں کر سکتے تھے. ہینڈلرز ہیں, بالکل ہیں, بالکل, اور اس کا ثبوت بھی ہے کہ ان کی پریس ریلیز بھی آئی. جب تک ہینڈلرز, جی بالکل ثبوت ہے, مطلب یہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ ریحان کا بھی کی بیکنگ کرنے والے لوگ تھے, فیضان کی بھی بیکنگ کرنے والے موجود تھے, اور پولیس اہلکاروں کو, پولیس افسران کو باقاعدہ پلاننگ کے تحت یہ ٹارگٹ کیا گیا. جی بالکل. جب تک وہ ہینڈلرز قابو نہیں آتے, جب تک وہ ہینڈلرز اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچتے, تو کئی فیضان بٹ, کئی ریحان بٹ اور کئی طارق برین واشنگ کے ذریعے ایسی کارروائیاں کر سکتے ہیں. اور ایک بات تو طے ہے کہ اگر پولیس اہلکار پر یا باوردی شخص پر آپ اس قسم کی کارروائی کریں گے تو پولیس نہیں چھوڑے گی, ٹھیک ہے, اور ثابت کیا پولیس بڑی کامیابی یہ ہے سر, لیکن کہ اس within میں hours, ہاں سب سے بڑی دکھ کی بات سر یہ ہے, ادھر ہمارے جوانوں کا جنازہ ہو رہا تھا, اور ادھر بدلہ لیا جا چکا, وہ لقمہ اجل بن چکے. لیکن سب ٹھیک ہے, عدیل, عاشق, حارث, اسد, یہ لوگ واپس نہیں آئیں گے. سر یہ میرا ایک شکوہ سر یہ پنجاب پولیس سے اور پولیس ڈپارٹمنٹ سے کہ جو اس قسم کے آپریشن سینسیٹیو کرتے ہیں, کم از کم ان کی سیکیورٹی تو کچھ ہونی چاہیے. اور پھر دوسری چیز, یہ عدیل عاشق کو دیکھتے ہوئے تمام پولیس انسپیکٹرز کو, پولیس کے لوگوں کو, آفیشلز کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایس او پیز کو فالو کرنا نہ بھولیں. جی یہ آپ کا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. یہ عدیل آپ کے فورم سے عدیل کو کراس چیک کرنا چاہیے تھا. صاحبان اقتدار سے گزارش کروں گا کہ جیسے قانون کہتا ہے نا کہ 100 گناہ گار بچ جائیں, ایک بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے. ہاں ٹھیک, اسی طرح سے میں یہ کہتا ہوں کہ 100 دہشت گرد فرار ہو جائیں, ایک پولیس والا شہید نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. یہ فرار ہو جاتا, یہ کم از کم میں کہتا ہوں کہ عدیل عاشق اگر کراس چیک کرتا یا پھر ہائی اپس کے نوٹس میں دیتا, کم از کم متعلقہ ایس ایچ او کو بتاتا, تو سر 4 لوگ ساتھ جاتے. یونیفارم میں غیر مسلح
ایک پسٹل تھا جیکٹس ساتھ کے بغیر وہ اور غیر میں اسے ایک غیر گن مسلح مین، کر ہاں دوں. بالکل. اور ساتھ ایک نوجوان لڑکا ہے بیچارہ. اور پھر ایسی جگہ پہ کہ جہاں پہ پلان کر کے بیٹھے ہوئے آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں پہ بیٹھے ہوئے سنائپرز، انہوں نے کہاں سے آپ پہ نشانہ لیا ہوا ہے. اسے دلیری نہیں کہتے. ہاں میں آپ کو اس میں چھوٹا سا یہ بزدلی ہے. ایک نا ایک چھوٹا سا واقعہ اس میں عرض کرتا ہوں. ہوں. ہمارے شہید اکرام اللہ خان نیازی وہ کیسے شہید ہوئے تھے؟ بعض اوقات بزمی صاحب وہ کہتے ہیں کہ کسی جگہ سے بچ کے نکل جانا بزدلی نہیں ہوتی، حکمت عملی اسے ہوتی ہے. حکمت عملی کہتے ہیں. بالکل. ہمارے استاد، ہم نے اپنی اول کی ملازمتیں ان کے ساتھ کی ہیں، اکرام اللہ خان صاحب کے ساتھ. اکرام اللہ خان نیازی ایک پولیس انکاؤنٹر کو لیڈ کر رہے تھے، جس طبیلے سے ایک توڑی والا جیسے سٹور ٹائپ ہوتا ہے وہاں سے فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا تھا. تو شہید اکرام اللہ خان نیازی بڑی بڑک مارتے ہوتے تھے. ان کا گلا جو تھا نا سر، وہ یہاں سے بولیں تو دلی تک آواز جائے. بڑک ان کی جو آواز تھی، یہ گلا تھا ان کا، یہ 6 فٹ کا قد اور بڑے جوان، یہ مجھ جیسے دو تو ان کی ایک چھاتی بنتی تھی. بزمی صاحب وہ انہوں نے ایک، وہ کہتے ہیں ہم دیسی زبان میں کہتے ہیں ایک پھکڑ بولا انہوں نے، اور لات ماری اس اسٹور روم کو. although he was equipped with other subordinates, but وہ جب وہ لات مار کے ایسے کر کے اندر گئے نا، کیڑا ہے ادھر سے فائر کر دیا تو سر برسٹ آیا سامنے سے. اکرام اللہ خان نیازی شہید بہت بڑا لاس ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے. یہ وہ پولیس افسر تھے کہ جن کو ہمارے سروں پہ بعد از ریٹائرمنٹ بھی سلامت رہنا چاہیے تھا. یہ تجربے سے فائدہ اٹھانا یہ وہ چاہیے. یونیورسٹیز تھے. بالکل. تو دلیری بھی بعض اوقات آپ کے لیے بڑا خطرناک ثابت ہوتی ہے. اور عدیل عاشق کے متعلق جو مجھے پتہ چلا ہے کہ بڑا با اخلاق بڑا دلیر پولیس افسر تھا، اس کی دلیری نے آج اسے خالق کی جا ملا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا ظہیر الدین بابر امان صاحب. ناظرین، آج کا یہ پوڈ کاسٹ آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے.